دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے. جنوری کا مہینہ آلریڈی شروع ہوا ہے اور جنوری کے مہینے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ جیمنائی سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا سچویشن رہے گی. کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے کیا معاملات ہیں. میرے پاس ایڈوائس کے علیحدہ کارڈز موجود ہیں اور بہت ہی کلیئر پکچر ہے جو کہ یہاں پہ بن رہی ہے. جہاں تک ریلیشن شپ کے حوالے سے بات ہے، بہت سے سائنز یہاں پہ اس قسم کے ہیں جو شو کر رہے ہیں کہ آپ دو لوگ جو ہیں وہ سول میٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی سول کنیکشن کا حصہ ہیں اس انداز میں جہاں پہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا یا ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنا جو ہے وہ کافی مشکل لگ رہا ہے. اور ایک ایسا کنیکشن ہے جو کہ آپ کو نہ صرف اسپرچولی اپلفٹ کرے گا بلکہ اس فزیکل ورلڈ کے اندر، اس فائنینشیل ساری سچویشن کے اندر آپ کی جو ایک فاؤنڈیشن بنانی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ دونوں کو بہت سپورٹ کرے گا. اچھا، اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نظر یہ آتا ہے کہ یا تو پچھلے سال سے شروع ہوا ہے جنوری سے، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جون جولائی سے معاملات جو ہیں اگر پہلے سے شروع ہے تو جون جولائی میں جیسے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہو. اب یہاں جب جنوری آ چکا ہے 2023 تو ابھی تک ایسا ہے جیسے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، کوئی نہ کوئی دوری ہے، کوئی نہ کوئی کنفیوژن ہے ساری صورتحال کے اندر. اچھا، اب اس میں دو باتیں ہیں یہاں پہ جو امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے بات آگے کی یا اگر میں نے ریلیشن شپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کی بات کی تو مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اور اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کی فائنینشیل سچویشن بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جہاں ہیں، جو ہیں، جس جگہ پہ ہیں، جس ٹائم کے اوپر ہیں، وہی بیسٹ ہے. وہی ٹائم جو ہے وہ ڈیوائن ٹائم ہے. وہی پلیس جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیوائنلی سجیسٹڈ پلیس ہے. آپ کو وہیں ہونا تھا اور وہی ویسا ہی ہونا ہے. سو یہاں پہ ٹیمپرنس کا کارڈ موجود ہے. ایک تو یہ کہ پیشنس آپ کو رکھنے کی بہت ضرورت ہوگی، جلدی نہیں کرنی ہے اور خوف زدہ نہیں ہونا ہے. یہاں پہ جو سائن بہت زیادہ پرومیننٹلی نظر آ رہے ہیں اس میں کینسر ہے، اس میں سیجیٹیریس ہے، اس میں کیپریکارن بھی ہو سکتا ہے جو کہ جیمنائی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اور جو خوفزدہ ہونے کی بات ہے وہ بھی یہاں پہ اس طرح کی ہے جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے رسک ہی نہیں لینا. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سلو اور اسٹیڈیلی آگے بڑھیں، آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اس میں سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مڈ جنوری کے بعد جو ہے سیٹرن ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ جن سائنس کو بینیفٹ دے گی اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ جیمنائی ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو 10 آف سورڈز کا کارڈ موجود ہے کہ مشکل ٹائم جو کہ کافی طویل تھا، کافی مشکل ٹائم تھا اور کافی لمبا بھی تھا، وہ اب جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. ہوتا یہی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ مشکل ٹائم سے گزرتے ہیں یا بہت لمبے عرصے تک مشکل ٹائم میں رہتے ہیں تو ہمارے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ بھی فرق پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کانفیڈنس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. سو آپ کو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو ڈیوائن فورسز، اینجلز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے آپ وہ بلا خوف و خطر لیں. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، چیزوں کو بس گریجولی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہاں پر پیج آف سورڈز جو ہے وہ بھی اور 10 آف سورڈز یہ دونوں کارڈز یہ بات بتا رہے ہیں کہ ابھی تک آپ ریلکٹنٹ ہیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ اس ریلیشن شپ کی کیا ویلیو ہے آپ کی لائف کے اندر. ابھی تک آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ ایک آپشن ہے which is not a good thing. دوسرا پرسن جو ہے وہ آپ کا کافی عرصے سے انتظار کرتا ہوا ہو سکتا ہے کہ ہو. اچھا، اس میں ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر کہیں نہ کہیں یونیورس جو ہے وہ ایک فیکٹر کے طور پہ شامل ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک سول میں کنیکشن ہو سکتا ہے، تو یونیورس جو ہے وہ ایک فیکٹر کے طور پہ شامل ہے اور ایک خاص ٹائم تک آپ کو موقع دیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا، اور اس کے بعد پھر آپ کو اب
اب جا کے قریب آنے کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران آپ نے ٹریولنگ کی کوشش کی ہو, ان سے ملنے جانے کی کوشش کی ہو, وہاں پہ بھی رکاوٹیں آئی ہوں, لیکن جو بھی معاملات ہیں وہ اب اس مہینے کے بعد جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں, آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے خوف پہ قابو پائیں اور چیزوں کو جیسے ہے ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ریجیکشن اپنے دل کے اندر نہ رکھیں کہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. دوسرے پرسن کو مس انڈرسٹینڈ مت کریں آپ. اچھا جی, جہاں تک کریئر کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ایک کلیئر قسم کی سچویشن ہے. آلریڈی اینڈ دسمبر سے لے کے ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے جو کہ جس کے اندر آپ کا کام جو ہے وہ ایکشن لینے سے زیادہ سوچنا سمجھنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, اس بات کو پہ دیکھنا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران کیا کیا وہ مسٹیکس ہوئی تھیں جو آپ نے نہیں کی. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فائنل راؤنڈ اپ چل رہا ہے جو کہ آپ کے لیے موجود رہے گا اس ساری ڈیوریشن کے اندر. اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہوں گی جنوری کے بعد, اور باقی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہوں گی اپریل کے بعد جا کے, جب ہمارے یہاں پہ اسپرنگ آ جائے گی. یہاں پہ دوسرا کارڈ جو ایڈوائس کا ہے میرے پاس کریئر کے حوالے سے وہ اسپرنگ ایکونوکس کا ہے. جو کچھ بھی سیکھنا ہے, جو کچھ بھی سمجھنا ہے, جو بھی لیسنز فائنلی آپ نے گریب کرنے ہیں کریئر کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے, کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے ایک سوشل سرکل کے اندر, ایک ورک پلیس کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ سب چیزیں جو ہیں اب یہ فائنل راؤنڈ چل رہا ہے جس میں آپ کو یہ باتیں سمجھ لینی ہیں, جس میں لوگوں کے ساتھ مل کے کیسے کام کرنا ہے. ابھی جو کریئر کے حوالے سے سچویشن ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیم ورک جو ہے ابھی تک آپ اس سے ریلکٹنٹ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ سارا کچھ خود ہی کر لیں گے, آپ سب کچھ مینیج خود ہی کر لیں گے. ایسا نہیں ہے, آپ کو ٹیم کے اندر موجود بھی ہونا ہے, ٹیم کے اندر اپنی فیڈ بیک بھی دینی ہے. ہو سکتا ہے بعض جگہوں پہ جا کے آپ کو ٹیم کو لیڈ بھی کرنا پڑے, لیکن اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے, اس ساری جو ایکٹیویٹی ہونی ہے اس کو پورے طریقے سے گریب کرنے کے لیے یہ ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. یہ جو 2-3 مہینے ہیں دسمبر اینڈ سے لے کے جنوری, فیبرری, مارچ, جس میں آپ کو ان سب چیزوں کو تھورولی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اچھا اس میں اپنے بیہیویئر کے اوپر آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر جینٹلنس لانے کی ضرورت ہے, اپنے اندر ڈپلومیسی لانے کی ضرورت ہے. لوگوں کے ساتھ خواہ مخواہ میں جھگڑا ڈال کے بیٹھنے کی یا خواہ مخواہ میں لوگوں کے بارے میں ریلکٹنٹ نہیں ہونا, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو بلٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو جیسے ہی اسپرنگ بریک ہوگی, ٹھیک ہے, اسپرنگ ایکونوکس آئے گا جو کہ مارچ 20 کے اراؤنڈ ہوتا ہے, اس کے فوراً بعد جو ہے آپ کے لیے چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوں گی. اور یہ نہیں ہے کہ تبدیلی ابھی نہیں آ رہی, ابھی بھی ہے چینج, ابھی بھی ہے, لیکن ایک سٹل قسم کا چینج ہے. اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں تیزی سے تبدیل ہوں گی. سو ابھی رائٹ ناؤ یو جسٹ نیڈ ٹو ڈیسائڈ ٹو چینج یا آلٹر یور بیہیویئر. دیر آر سرٹن تھنگس, دیر آر سرٹن بیہیویئرز جن کے اوپر آپ کو غور کرنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, لوگ ان باتوں سے لوگ آپ سے چڑھ جاتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں یا آپ کے لیے سپورٹیو نہیں رہتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر آپ غور کریں اور اپنی کچھ عادتوں کو سدھاریں, اور پھر یہ سارے معاملات جو ہیں یہ یقیناً آپ کے لیے فیوریبل تو ہونے جا ہی رہے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں تاکہ آپ میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ گین کر سکیں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ جیمنائی لوگوں کے لیے تھی. لگتا ہے جیمنائز جو ہیں وہ پکا سیجیٹیریس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, جو سیجیٹیریس بار بار منہ پہ آ رہا ہے. تو چلیں جی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آئی ہوپ آپ کو کہیں نہ کہیں اس ریڈنگ سے فائدہ ہوگا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.